کعبہ شریف کو کتنی دفعہ تعمیر کیا گیا، یہ ایک سوال ہے جو ہماری کتب تاریخ میں بھی، حدیث کی کتب میں بھی اور تفاسیر میں بھی ڈسکس ہوا ہے۔ تو ان تمام اقوال کا جو خلاصہ ہے ایک مجموعی انداز میں اسے ذکر کیا حضرت امام قسطلانی شارح صحیح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح ارشاد الساری میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کو اب تک جو ہے تاریخ میں 10 دفعہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی سب سے پہلی تعمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے فرشتوں نے کی، اور پھر دوسری تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی نشاندہی پر کی، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے آپ کو وہ بنیادیں دوبارہ دکھائیں۔ اور پھر تیسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیس بن آدم علیہ السلام انہوں نے فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے ساتھ کعبہ شریف کی نسبت زیادہ ہے، قرآن کریم نے بھی اس کو بیان فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ مل کر آپ نے جو تعمیر کی، یہ دراصل کعبہ شریف کی چوتھی تعمیر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو اگلی تعمیر تھی پانچویں، وہ قوم عمالقہ نے کی، اور پھر بہت عرصے بعد قبیلہ بنی جرہم نے اس کو پھر تعمیر کیا، جو چھٹی تعمیر تھی۔ اور پھر اس کی ساتویں تعمیر جو ہے حضور علیہ السلام کے شجرہ مبارکہ میں ایک نام ہے قصی ابن کلاب، تو انہوں نے اس کی تعمیر کی، اور وہ ساتویں تعمیر تھی۔ اس کی جو آٹھویں تعمیر ہے وہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے، آپ کے مبارک ہاتھ بھی اور آپ کی ذات گرامی بھی اس میں شامل ہوئی۔ یہ قریش مکہ کی تعمیر تھی جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال تھی، یعنی آپ کی جوانی کی عمر تھی۔ بخاری شریف میں اس کا ذکر موجود ہے اور کئی دیگر کتب حدیث میں بھی۔ تو حضور علیہ السلام بذات خود اور بنفس نفیس اس میں شریک ہوئے۔ یہ مجموعی طور پر کعبۃ اللہ کی تعمیر میں سے یوں سمجھیے کہ یہ 8ویں تعمیر تھی۔ اب 2 دفعہ اس کے بعد جو ہے کعبہ شریف پھر بنایا گیا ہے، یعنی 9ویں اور 10ویں دفعہ۔ تو 9ویں دفعہ تعمیر ہوئی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاز میں اور پھر اس کے بعد شام کے علاوہ تمام اسلامی ریاست پر جو ہے ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو انہوں نے 64 اور 65 ہجری میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اور اس تعمیر کے پیچھے روح یہ تھی کہ بخاری شریف میں بہت سی احادیث ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصاً، کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کعبہ کو مکمل کر دو، چونکہ قریش نے جو تعمیر کی تھی اس میں ایک حصہ جو ہے وہ کعبہ سے نکال دیا تھا، جس کو ہم حتیم کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے، ایک احاطہ ہے کعبہ شریف کے شمالی سائڈ پہ۔ تو یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی، یا اس سے پہلے جو تعمیر رہی اس کا حصہ تھا، لیکن قریش کے پاس جو پیسے تھے انہوں نے اکٹھے کیے تھے کہ 100% حلال ہو، کسی قسم کا شک نہ ہو، تو وہ پیسے کم پڑے تو انہوں نے کعبہ کو چھوٹا کر دیا، یہ حصہ باہر نکال دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس کو مکمل کر دوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا جو دروازہ ہے کعبہ کا ایک ہے مشرق میں، تو میں چاہتا ہوں کہ 2 دروازے کر دوں، مشرق میں بھی ہو اور اس کے برابر مغرب میں بھی۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا دروازہ اونچا ہے اور میں چاہتا ہوں اسے زمین کے برابر کر دوں۔ یہ تمام ذکر جو ہے بخاری شریف میں کتاب الحج میں موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر تک جب یہ احادیث پہنچی تھی تو انہوں نے پھر حضور علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اس کو تعمیر کیا، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں فی الحال اس لیے تعمیر نہیں کرتا کہ قریش چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی ظاہر ہے ان کے لیے یہ چیز ایک ناقابل قبول ہوگی کہ کعبہ کو کیوں گرا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کے لیے یہ ایک اجنبیت محسوس کریں گے، لہٰذا آپ نے اپنے خیال کو رہنے دیا۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کے مطابق 9ویں دفعہ کعبہ کو 65 ہجری میں مکمل کیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت قائم ہوئی، تو اس کے حکم سے اس کے گورنر حجاج بن یوسف نے مکہ پر حملہ کیا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے آپ شہید کر دیے گئے، آپ کو شکست ہوئی۔ تو حجاج بن یوسف نے پھر کعبہ کو تعمیر کیا، کعبہ کو گرایا اور دوبارہ تعمیر کیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ عبداللہ ابن زبیر کا کعبہ ہے، لہٰذا ہم اپنا خود بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس نے کعبہ کو گرا کر حجاج بن یوسف نے دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ کعبہ شریف کی 10ویں تعمیر تھی، اور اس نے پھر اسی پرانی بنیادوں پر جو قریش مکہ کی تھی، یعنی حتیم کو بھی باہر نکال دیا، دروازہ ایک کر دیا اور دروازہ اونچا کر دیا، یہ تمام جو ہیں یعنی جو قریش کی تعمیر تھی اس کے مطابق یہ چیزیں کر دی۔ اور پھر جب بنو عباس کی حکومت آئی
تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ کعبہ کو دوبارہ گرا کر تعمیر کریں، انہی بنیادوں پر جو حضور علیہ السلام جس پر تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن حضرت امام مالک نے فتویٰ دیا کہ اگر آپ اس طرح سلسلہ جاری رکھیں گے تو جو بھی بادشاہ آئے گا تو وہ کہے گا کعبہ بھی میرا اپنا ہونا چاہیے، لہٰذا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اللہ کا گھر جو ہے اس کی مسلسل ایک استغفاف اور اس کی عظمت اور اس کی حوالے سے حرمت کے حوالے سے جو ہے یہ بہت زیادہ استغفاف ہوگا، اور اس لیے آپ اس سے باز رہیں۔ لہٰذا انہوں نے حضرت امام مالک کی بات مان لی، اور یہ یعنی 10 دفعہ تعمیر ہوا ہے، اور پھر جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا تھا آج تک کعبہ اپنی اسی حالت میں ہے۔